بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں بطور سزا کے، کہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی، فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ حلال اور طیب چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں نے لوگوں پر ظلم اور ستم ڈھایا ہوا تھا، اس ظلم اور ستم کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اور اس حلال چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور ان کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گائے اور بکری کی چربی یہ ان یہودیوں پر حرام قرار دے دی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی جو چربی جانور کی پشت پر لگی ہوتی ہے وہ تم استعمال کر سکتے ہو، باقی جسم پر جو چربی لگی ہوئی ہے گائے اور بکری کی وہ تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب بالکل جائز ہے اور حلال ہے چربی استعمال کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ حرام قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا آگے جا کر ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ ہم نے یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر حرام قرار دے دیں صرف اس لیے کہ انہوں نے سرکشی کی تھی، انہوں نے ظلم اور بغاوت کی تھی۔ اس ظلم اور بغاوت کے پیش نظر ہم ان کے اوپر حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے، بطور سزا اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام قرار دے